ان کے قدوس بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ورڈ آف لائف ساؤتھ ایشین میں آپ کو خوش آمدید۔ وہی ساری پرستش کے لائق ہے جس کی ہم نے پرستش کی ہے، آمین۔ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی تمجید کے لائق ہے، وہی عزت کے لائق ہے، اور سجدے اسی کو واجب ہیں۔ آئیں بائبل مقدس میں سے رومنس چیپٹر 12 ورس 11 to 12، رومیو کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 12واں باب 11ویں اور 12ویں آیت۔ رومیو اس کا 12واں باب 11ویں آیت اور 12ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ پالوس رسول بیان کرتے ہیں، کوشش میں سستی نہ کرو۔ ہاں جی، کیا کہتے ہیں؟ روحانی جوش میں بھرے رہو، روحانی جوش میں خداوند کی خدمت کرتے رہو، خداوند کی امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو۔ کیسی خوبصورت آیت ہے، ہاں جی۔ جیسا وہ خوبصورت ہے ویسے اس کا کلام بھی، ہاللیلویا، جو ہماری زندگیوں کو نکھارتا ہے، ہماری زندگیوں کو بناتا ہے۔ جہاں ہم گر رہے ہوتے ہیں اس کا کلام ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، آمین۔ کہتا ہے کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش، کیا لکھا ہے؟ سے لکھا ہے یہ چیز، روحانی جوش میں بھرے رہو۔ سے تو اتو دی نکل جائے گا پھر، ہاں جی۔ وہ کہتا ہے روحانی جوش میں بھرے رہو، مسیح میں جو ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کہ نہیں، مسیح میں، اسی لیے وہ لکھتا ہے روحانی جوش میں بھرے رہو، سے نہیں۔ روحانی جوش میں خدا کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو۔ بائبل مقدس کے مطابق آگ جو ہے وہ خدا کی حضوری کو، روح القدس کی قدرت کو، جذبے کو، پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ خدمت کی علامت ہے، آمین۔ بائبل مقدس کے مطابق آگ جو ہے خدا کی حضوری کو ظاہر کرتی ہے۔ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے اور خدا موسیٰ سے کہتا ہے اپنی جوتی اتار اور آگے بڑھ، آمین۔ جہاں تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے، پھر خدا اس سے ہم کلام ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو بائبل کے مطابق آگ جو ہے خدا کی حضوری کو ظاہر کرتی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ روحانی آگ کو ہم نے واپس لینا ہے۔ روحانی آگ جو ختم ہوتی چلی جاتی ہے روز بروز ہمارے اندر سے، ہم نے اس روحانی آگ کو ریسیو کرنا ہے، واپس لینا ہے، آمین۔ اس بات پہ ہم قائم رہیں گے۔ تو بائبل مقدس کے مطابق آگ جو ہے خدا کی حضوری کو، روح القدس کی قدرت کو، جذبے کو، جذبہ ہمارا کم ہو جاتا ہے وقت کے لحاظ سے، ہاں جی۔ پاکیزگی جو ہے وہ جاتی رہتی ہے اور خدمت ہماری کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بھی شخص نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوتی ہے، نیو بورن کے اندر ایک آگ لگی ہوتی ہے، نہیں لگی ہوتی، ہاں جی۔ آج اسی آگ کو ہم نے واپس لینا ہے، ریسیو کرنا ہے اس کلام کے وسیلہ سے۔ جب کوئی نئی سرے سے پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوتی ہے، وہ دعا میں مشغول ہوتا ہے، وہ کلام کو پڑھتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے،
خدا کی حضوری کا بھوکا ہوتا ہے، جہاں کہیں کنونشن ہوتی ہے، روحانی اجتماع ہوتا ہے، مقدسین جمع ہوتے ہیں، اس کی یہی ہوتی خواہش کہ میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں، ان کے ساتھ ساتھ رہوں۔ دعا یا میٹنگ کو اٹینڈ کرتے ہیں، وہ اپنے کام کاج کو کر کے اس میٹنگ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ایک جب کوئی نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، یہ جوش اس زندگی کے اندر پایا جاتا ہے۔ کس کے اندر پایا گیا تھا پہلے؟ اپنے ہاتھ کو بلند کریں۔ اور اب وہ جوش کم ہو گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ دعا کرتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کی حضوری کے بھوکے ہوتے ہیں، ہاؤس میٹنگ ہوتی ہے۔ خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں اور ڈیپ خدا میں ہو جاؤں۔ اس کے پاؤں جو ہیں خداوند کی گواہی کو سنانے میں تیز رو ہو جاتے ہیں، تیزی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں وہ پاؤں کہ میں کسی نہ کسی شخص کو مسیح یسوع کی گواہی دوں کہ اس نے میری زندگی کو بدلا ہے، وہ آپ کی زندگی کو بھی بدل سکتا ہے۔ آمین۔ اس کے خیالات جو ہیں، جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، اس کے خیالات آسمان کی طرف لگے رہتے ہیں۔ وہ کسی اور شخص کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتا، مائنڈ نہیں کرتا، اس کا مائنڈ جو ہے اوپر لگ جاتا ہے، کنیکشن جو ہے اوپر لگ جاتے ہیں اس کے۔ وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میرے مسیح کے ساتھ ہوا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے۔ وہ لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں کرتا، لوگ اسے برا بھلا کہیں، کچھ بھی بولتے رہیں، مذاق اڑائیں۔ یسوع نے کہا کہ جب مجھ ہرے درخت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو تمہارا کیا حال ہوگا، سوکھے کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ کا مذاق بھی اڑایا جائے گا، سچے مسیح کا۔ آپ دکھوں میں سے گزریں گے، آپ پریشانیوں میں سے گزریں گے، چاہے وہ کام کاج ہو آپ کا، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ کلیسیا کے کوئی بھی شخص ایکس وائی زی ہو۔ اس دور میں سے ایک مسیحی کو گزرنا ہے، مائنڈ نہیں کرنا۔ ہمارا مائنڈ جو ہے اوپر لگا رہنا چاہیے۔ جب میرے مسیح کے ساتھ اس طرح ہوا ہے تو میرے ساتھ، اگر اس طرح نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہا ہوں، میں رنگرلیاں منا رہا ہوں۔ اگر اس طرح کی باتیں نہیں ہو رہی، اس کا مطلب دو کشتی کے سوار ہیں۔ غور سے سنیں خدا کے کلام کو۔ وہ کہتا ہے کوشش میں سستی، وقت کے ساتھ ساتھ یہ آگ جو ہے مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ آنچ جو ہے وہ کدی گھٹ بھی ہو جاتی، کدی تیز ہو جاتی ہے، کدی گھٹ ہوتی ہے، کدی تیز ہو جاتی ہے۔ زندگی کی مشکلات کی وجہ سے، زندگی کی اور کون کون سی وجوہات ہیں؟ گناہ کی وجہ سے یہ آگ جو ہے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ مایوسی جب ہمارے اندر آ جاتی ہے تو یہ آگ دھیمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مصروفیات کی وجہ سے یہ آگ دھیمی ہونا شروع ہوتی ہے۔ روحانی غفلت، روحانی ہمیں کمزوری کی طرف لے جاتی ہے۔ روحانی غفلت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے روحانی غفلت؟ کلام کا نہ پڑھنا، روحانی غفلت۔ آج کے دن خدا نے یہ کلام جو ہے وہ آپ کے لیے دیا ہے۔ آج آپ اس روح کی آگ میں جل کر جائیں، روح کی آگ کو لے کر جائیں اپنے ساتھ۔ اسے کہیں خداوند میں ان
5 अक्लमंद कवारियों की मानिद बनना चाहती हूं, जिनकी मशलों में तेल था, जिनके चिराग जल रहे थे। आमीन। मुकाशा 2:4-5 में लिखा है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, क्योंकि तू ठंडा हो चुका है। ना तू सर्द है ना तू गर्म है, बल्कि तू नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। तू गैर हालत में है। तूने अपनी पहली सी मोहब्बत जो है वो छोड़ दी। आज हमें उस पहली सी मोहब्बत की तरफ फिर लौट आना है। खुदा में ये पैगाम देता है। इफसस की कलीसिया खिदमत कर रही थी, लेकिन उनके दिल की जो आग है वो ठंडी थी। ठंडे हो गए हुए थे वो लोग, ठंडी हो चुकी थी। बगैर दुआ और रूह के मस्सा के बगैर खिदमत, बगैर दुआ और रूह कुस के मस्सा के बगैर खिदमत, लाचारी समझकर, बोझ समझकर खुदा की खिदमत करना। ना कि खुशी के साथ। ये इफसस की कलीसिया का हाल था। ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਨੇ, 4 लोग बैठे ने, बस गीत गावांगे तो निकल जावांगे। आपको नहीं पता कि जब आप रूह से भरे होंगे, आप रूह के हथियारों से लैस होंगे, आपके मुंह से निकले हुए गीत के अल्फाज, कलाम की कुवत किसी शख्स को जिंदगी बख्श सकती है। आमीन। आपको नहीं पता कि आपके अंदर का जो मस्सा है, जो रूह की आग है, वो दूसरे शख्स में ट्रांसफर हो सकती है। तो इफसस की कलीसिया जो है, खुदा से शिकायत करता है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। वो कदम जो तेज रो थे मेरी तरफ बढ़ने के लिए, मेरी खिदमत करने के लिए, रूह और सच्चाई से करने के लिए, अब वो ढीले हो चुके हैं। आग जो है खत्म, मध्यम पड़ चुकी है। सवाल अपने आप से हमने ये पूछना है कि मैं किसके लिए गा रहा हूं। यीशु ने कहा, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं। हम जिसे जानते हैं, किसकी शान में हम गा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है। हम बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के लिए गा रहे हैं। आमीन। चाहे 2 लोग सही। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 जमा हो जाएं। आमीन। उसने भीड़ को नहीं कहा मैं वहां पे, उसने कहा 2 या 3 मुत्फिक हो जाएं। आमीन। और मेरे नाम से जो कुछ मांगेंगे उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ वो जमीन पर बांधेंगे आसमान पर बंध जाएगा, जो कुछ खोल देंगे वो। आपके पास कुंजियां हैं। आमीन। कलीसिया के पास कुंजियां। आलमी अरवाह के दरवाजे गालिब नहीं आते। उस वक्त होगा जब आप पाक रूह की आग से भरे होंगे, रूह के मसा से फिल होंगे। रूह का तेल जब आपके अंदर से बहना शुरू होगा और दुनिया को सैराब करेगा। दो या 3 जहां जमा हो जाएं, वहां वो उतरता है, फिर वो बरकत देता है, मसा से भरता है, मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। लिखा है, ईमान लाने वालों के बीच में मौजज़ात होंगे। तो कोशिश में सुस्ती करो, जोश में। कैसे जोश में? रूहानी जोश। हमारे अंदर और बहुत से जोश होते हैं। किसी ना किसी को बस चुमड़ा दे के रखो, परेशान करके रखो, बातें करते रहो, अंगुष्ठ नुमाई करते रहो।
دعا جو ہے آگ کو دوبارہ بڑھاتی ہے. دعا آگ کو دیکھیں، دہتی آگ میں سے ایک کوئلہ جو ہے الگ کر دیا جائے، دہتی آگ میں سے الگ کر دیا جائے، کتنی دیر جلے گا؟ پھک پھک کرے گا نا. وہ کی کہندے نے انہوں سجیاں پکا دیا. ہاں جی، چکن ٹکے تل رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کولے گرم ہو رہے ہوندے نے، ہیں پک رہے ہوندے نے. ان میں سے اب اس طرح سمجھو، ان میں سے ایک آپ نے نکال کے الگ کر دیا، اس پہ وہ چکن بنے گی؟ بنے گی؟ نہیں بنے گی. وہ چند منٹوں کے بعد بھجنا شروع ہوگا، مدھم ہوگا پہلے، پھر اپنی شکل لے لے گا واپس، اپنی شکل واپس لے لے گا. غور سے سنیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جب آپ کی دعائیا زندگی ختم ہونا شروع ہوگی، آپ کے اندر سے روح کا مسا ختم ہونا شروع ہوگا، روح کا تیل وہ کیسے بہے گا آپ کے اندر سے؟ وہ اس طرح آپ کے اندر سے مسا لیک، اس کو کہتے ہیں مسا لیک ہو جانا. روح کا مسا کس طرح لیک ہوتا ہے؟ جب ہم تو میں شروع کرتے ہیں گھروں کے اندر، جب ہمارے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد برپا ہوتے ہیں، تو جو دعائیں ہم نے کی ہوتی ہیں وہ مسا ہم سے لیک ہوتا ہے، اور ہم پھر اپنی اسی شکل، اسی اوقات میں واپس آ جاتے ہیں. مسیح جیسی سیرت ہمارے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو لہذا جب دعایا کال کی جائے تو اس دعا میں آپ ضرور شامل ہوں. یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے رکھی گئی ہے، یہ کلیسیا کی، تاکہ کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو. دعا آگ کو دوبارہ بھڑکاتی ہے. یرمیہ 29:13 میں لکھا ہے، تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، تم مجھے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. کیسے ہوگے؟ پورا دل کیا ہوتا ہے؟ یہ دل تو ایک ہی ہے بھائی، پورا کیڑا ہونا ہے؟ سچے دل سے، سیکنڈ اوپینین کو الگ کر کے ہونا ہی سمجھ. نہیں دعا کرنے شاید ہو گیا، نہیں تو سیکنڈ آپشن تو ہے ہمارے پاس. جب پورے دل سے جاگیں بھجن، جب پورے دل سے، پوری سوچ کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. روحانی آگ دعا کے بغیر نہیں مل سکتی. ایلیا نے کوئی کرمل پر آ کر سب سے پہلے کیا کام کیا؟ ایلیا نے، اس نے قربان گاہ کو صحیح کیا ہے. پہلے کیا کیا کام اس نے؟ قربان گاہ کو، پہلے اس نے قربان گاہ بنائی ہے، درست کیا ہے، دعا کی ہے، پھر آسمان سے آگ نازل ہوئی ہے. اپنے بدنوں کو سب سے پہلے ہم نے درست کرنا ہے. یہ قربان گاہ سمجھیں اس کو. تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، جو اس مقدس کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کرے گا. انسان اپنا دشمن آپ ہے. اب اس طرح سمجھیں، جس طرح مقناطیس ایک دوسرے کو کھینچتا ہے نارتھ پول سائڈ، اس طرح انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. اپنے بدن کو درست کرنا، سستی کو دور کرنا. لکھا ہے، پالوس رسول فرماتے ہیں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو کیا ہے؟
زور سے بولیں، کیا ہے؟ جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ اپنے بدن سستی سے باہر نکلیں، گناہ کو چھوڑیں، تاریکی کو ترک کریں، ہر اس بات کو جو ہمیں آد بوجھتی ہے اس سے الگ ہو کر اس قربان گاہ کو مسیح کے لیے سجا دیں۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ ہے۔ خدا زندوں کا خدا ہے، خدا مردوں کا خدا نہیں ہے۔ آمین۔ خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ زندہ ہیں۔ آمین۔ کہ خدا مردوں کے ساتھ ہے، اب اس طرح سمجھیں۔ تو اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرنا ہے جو زندہ ہے، جو روح میں جل رہے ہیں، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ کہیں معقول عبادت ہے۔ پھر پاک روح کی آگ نازل ہوگی، بدن درست ہوں گے، دعا میں آپ بیٹھیں گے۔ جب یسوع نام سے دعا ہوگی تو آگ نازل ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندن نہ ٹوٹیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ جوئیں نہ کھل جائیں اس کے مسا کے سبب سے۔ پھر آسمان کھلے گا، دعائیں قبول ہوں گی، آگ نازل ہوگی، ہمارے دشمن ابلیس کے خلاف کام شروع ہوگا۔ جہاں بھی آپ کا کام بند ہے، تاریکی کی قوتیں آپ کے کاموں کو باندھ کر رکھتی ہیں، جہاں بھی بند ہوں گے کھل جائیں گے کام۔ یہ روحانی جنگ ہے۔ او نظر لگ گئی، او بھائی نظر کتنے لگ گئی؟ کتنے لگی نظر؟ دکھاؤ۔ پاک روح کا مسا اور روح کی آگ جب آپ کے اندر ہوگی تو ابلیس آپ کو دیکھ کر بھاگے گا۔ آمین۔ ایلیا نے قربان گاہ کو درست کیا، دعا کی، پھر آگ نازل ہوئی، خدا کا نام غیر قوموں میں اونچا ہوا۔ ہاللیلویا۔ بال کے 450 نبی جو خدا کے خلاف کھڑے تھے ان کو قتل کیا ایلیا نے۔ آپ کی دعا کے اثر سے شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ ابلیس کو یہ معلوم ہے، اگر آپ دعا میں بیٹھ جائیں گے مسلسل تو آپ کے گھرانے، آپ کے بچے، آپ کا شہر جہاں آپ رہ رہے ہیں وہ برکت پانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ دعا میں قدرت پائی جاتی ہے، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ میں اور آپ ایک ایسے برتن کی مانند ہیں جو روح القدس کی آگ کو اپنے اندر لیے پھرتے ہیں۔ جو روح کی آگ اندر جل رہی ہے اور ہم پوری دنیا میں کام کاج کے لیے نکلتے ہیں۔ ہم ایک ایسے برتن کی، مٹی کے برتن ہیں، ایسے مٹی کے برتن ہیں جو روح کی آگ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور خدا یہی چاہتا ہے۔ اس روح القدس کی آگ کی وجہ سے ہمارا دشمن شیطان جو ہے ہم سے بھاگتا ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ تم دنیا کے نور ہو۔ کہیں میں دنیا کا نور ہوں۔ اور روح القدس آگ کا اصل ذریعہ ہے۔ روح پاک آگ کا اصل ذریعہ جو ہے وہ روح القدس ہے۔ پالوس رسول دوسرے تیموتھیوس 1:6 میں لکھتے ہیں، اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں۔ میں تجھے، آج آپ کو بھی خدا یاد دلا رہا ہے، غور سے سنیں۔ تیموتھیوس سے کہتا ہے، اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہوئی۔ کس کو چمکا دے؟ اس نعمت کو، اس خدمت کو چمکا جو خدا نے تجھے دی ہے۔ اس سے بھاگنا، اس سے منہ نہ پھیر، اس سے اپنی جان نہ چھوڑا، کیونکہ جو خدمت دی ہے مجھے اور آپ کو،
خدا اس کا حساب لے گا. بس اتنا کافی آپ لوگوں کے لیے. اس کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. کیسی روح دی ہے؟ قدرت اور محبت. قدرت اور تربیت کی روح. تربیت کوئی پانا نہیں چاہتا. مصیبت یہ ہے کیونکہ اس میں کانٹ چھانٹ ہوتی ہے. جو خدمتیں خدا نے ہم سب کو دے رکھی ہیں گرم جوشی کے ساتھ، اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہ جب میں خداوند میں خدمت کے لیے آیا، جب میں نے یہ بیڑا اٹھایا، روح کے ہتھیاروں سے پھر آج لیس ہونے کی ضرورت ہے. خوشی اور شادمانی، قدرت اور دلیری، پاکیزگی اور محبت سے اپنی اس خدمت کو چمکانے کی آج ضرورت ہے. ہمیں کوشش میں کر دے رہو. کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خدا کی خدمت کرتے رہو. اگر خدمت کرتے رہیں گے تو روح کا مسا بھی ملتا رہے گا سچے دل سے. سراب کرنے والا لکھا، سراب کرنے والا سراب ہوگا. ہوگا نہیں ہوگا؟ روحانی آگ کیسے بجھ جاتی ہے؟ پہلا تھسلونیکیوں اس کا 5:19 میں لکھا ہے، روح کو نہ بجھاؤ. روح کو نہ بجھاؤ. روح کیسے بجھ جاتی ہے؟ جب ہم ایک دوسرے پر انگشت نمائی کرنا شروع کرتے ہیں، ہماری روحیں ہمارے گھروں میں بجھ جاتی ہیں. آمین. آمین کیوں بولیا؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو پھاڑتے اور کاٹتے ہیں. روح کو نہ بجھاؤ. گناہ، تلخی، حسد، معافی نہ دینا، دنیا کی محبت روحانی آگ کو کمزور کر دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے؟ عبید بھائی کیا کر دیتی ہے؟ کمزور کر دیتی ہے. غور سے سنیں کلام کو. گناہ، تلخی، حسد، معافی نہ دینا، دنیا کی محبت روحانی آگ کو کمزور کر دیتی ہے. حسد، روحانی حسد. دو بھائیوں میں کیا ہوا ہے؟ روحانی حسد ہوا. کہاں ہوا؟ قائن اور حابل روحانی قربانی گزرانے گئے ہیں. ہاں جی، کیا ہوا؟ حابل کی قبول ہوگی اور قائن کی نہیں ہوئی. قائن حسد میں آ گیا ہے اور اس نے اپنے بھائی کو حسد میں آ کر قتل کر دیا ہے. جب ہمارے اندر سے اس طرح کی باتیں اور کردار ہمارے آپس میں اس طرح کے جب ہوں گے تو اس کا مطلب ہم ایک دوسرے کو چھلنی کر رہے ہیں. معافی نہ دینا. یسوع نے کہا معاف کر. کیا کہا؟ اور اگر میں نہیں کر رہا معاف تو اس کا کیا مطلب؟ میں یسوع کو نہیں مان رہا، میں اس کی پیروی نہیں کر رہا. وہ تیری کانٹ چھانٹ کر رہا اور میں اس کی پیروی نہیں کر رہا. دنیا کی محبت روحانی آگ کو ختم کرتی ہے. وہ کہتا ہے اپنے احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی کیا کرو؟ نظر کرو. نافرمانی نے سمسون کی روحانی طاقت اس سے چھین لی. نافرمانی نے سمسون کی روحانی طاقت کو چھین لیا.
دلیلہ دے قبضے چ آ گیا. ہاں جی, رویا ہے, بہت رویا ہے. گناہ جکڑتا ہے, اندھا کرتا ہے, پھر مسمار کرتا ہے. یہی حال اس کے ساتھ ہوا تھا. اس کو جکڑا, زنجیروں سے باندھا. جب اس کے بال کاٹ دیے گئے, سمسون کے, سیمسن کی بات ہو رہی ہے, اس کو باندھا گیا, اس کی آنکھیں نکالی گئیں, پھر اسے چکی پسوائی انہوں نے, ہون لگ گئے, فلسطی آ گئے تجھ پر. اسی طرح گناہ کی قدرت کام کرتی ہے. بحالی کیسی آئی؟ کئی سال وہ روتا رہا. توبہ کے بعد کہتا ہے خداوند تو مجھے سیکنڈ چانس دے, ایک دفعہ بس تو مجھے چانس دے, میں دوبارہ تو سے نہیں پھروں گا. سیکنڈ چانس, ایک اور چانس دیا ہے خدا. داؤد گناہ کرنے کے بعد روتا رہا ہے. ہاں جی, خدا تیری وہ روح کا مسا جب میں تیری حضوری میں آتا تھا, جب میں تیری ہیکل میں آتا تھا, تیرا پاک روح میری زندگی کو چھوتا تھا, اور ایک کرنٹ سا مجھے لگتا تھا, اور میں محسوس کرتا تھا کہ تیری روح میری روح کے ساتھ مل کر شادمانی مجھے محسوس ہوتی تھی. آج میرے اندر سے وہ سکون جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. وہ روتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ خدا کا روح مجھ سے جدا ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے سب کچھ لے لے, اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر, اس آگ کو مجھ سے نہ لے. لیکن ایک ایماندار کہتا بات ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سمسون کو بھی معلوم ہو گیا, اس نے بولا کہ میں اپنے آپ کو جھٹکوں گا, پھر روح کا مسا آئے گا, لیکن روح جدا ہو چکا تھا اس سے. اس لیے داؤد کہتا ہے تو میرا سب کچھ لے لے, اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر. بہت قیمتی چیز ہے. اسی روح کی آگ اور روح کے مسا کے وسیلہ سے ہم آسمان پر جائیں گے. تیل نہیں ہوگا, پر آ جائیں گے ادھر. مسیح کا انکار کرنے سے آگ بجھ جاتی ہے. یسوع نے کہا جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہی میرے باپ کا پیارا ہوگا. جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے, ہم اپنے کردار سے مسیح کا انکار کر رہے ہوتے ہیں, آگ بجھتی ہے. زبان سے مسیح کا انکار کرتے. پترس نے انکار کیا ہے, رویا نہیں رویا. مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا. روتا ہے, پشیمان ہے کہ میں نے مسیح کا انکار کر دیا. میں اپنی زبان سے پھر چکا ہوں. وہ ٹوٹ گیا, شرمندہ ہوا ہے, اور خود کو ناکام سمجھنے لگتا ہے. لیکن عید پینتیکوست کے دن روح جب نازل ہوتا ہے, پھر جب وہ روح سے بھرتا ہے, تو 5000 کی بھیڑ کو مسیح کے پاس لے آتا ہے. ہاللیلویا. خدا بحال کرتا ہے اپنے لوگوں کو. خدا نیچے گرا نہیں رہنے دیتا. آمین. لکھا صادق 7 بار بھی گرے میں اسے. آئیں آج اپنی اس آگ کو لیں. انمول بھائی اٹھ جائیں. آج اپنی اس آگ کو لیں. آج اپنی آگ کو لیں. سمجھیں اس بات کو. پینتیکوست کی آگ آج بھی دستیاب ہے. دستیاب ہے کہ نہیں ہے؟ لکھا یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. خدا بدل سکتا ہے؟ خدا نہیں بدل سکتا. جب خدا نہیں بدل سکتا تو اس کا روح بھی. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم
قوت پاؤ گے اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. جب روح القدس نازل ہوگا, نازل ہو بھی جاتا ہے پھر بھی اسی گھر دے وچ ہی بس ٹک ٹکی لا کے رکھ دیں. زمین کی انتہا تک گواہ. پھر آپ کو پتہ چلے گا مسیح کے دکھ اٹھانا کیا ہے. ابھی تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھبرا جاتے ہیں. یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک وہی آگ آج بھی موجود ہے, وہی قدرت آج بھی موجود ہے, وہی تبدیلی کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. وہ پھر سے اپنے لوگوں کو جوش اور اپنی روح کی آگ سے بھرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. آج بھی اس کے خادم پورے جوش, ولولے اور روح کی آگ سے بھرے ہوئے خدا کی خدمت کر رہے ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اپنی روحانی آگ کو واپس لینے کے لیے ان اقدام کو اپنائیں. روزانہ بلا ناگہ دعا کریں. اور میں تو کرتا ہوں. کون کون کرتا ہے روزانہ دعا؟ ہاللیلویہ, ساری کر دینے. ہن سنو پھر ہوسیا کی کہندا ہے, لکھا ہے اور وہ حضور قلب کے ساتھ مجھ سے فریاد نہیں کرتے. حضور قلب کے ساتھ, پورے دل کے ساتھ, بلکہ اپنے بستروں میں پڑے چلاتے ہیں. لمحے پے پے. آمین, ہاللیلویہ. ہیلو ہائی بائے پلٹی. بھائی یہ کون سی دعا ہے؟ ایسی دعا روحانی آگ اور ابلیس کے خلاف کافی نہیں ہے. اس طرح کی دعا خدا سنتا بھی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. پہلے کسی نے برا لگے, پھر آپ بولیں گے خدا تو دلوں نہیں جان دے. تو بھائی روح کے مسا کی بات ہو رہی ہے اس وقت. وہ الگ بات ہے, خدا سب کے دلوں کو جانتا ہے. ادھر روح کے مسا, روح کی آگ کی بات ہو رہی ہے. متن کو سمجھیں. خدا کے کلام میں وقت گزارنا, مطالعہ کرنا خدا کے کلام کا, خدا کے کلام کو وقت دینا. خدا کے کلام کو وقت دینا خدا کو وقت دینا ہے. توبہ اور معافی کی زندگی اختیار کرنا. توبہ اور معافی کی. روح القدس سے معمور رہنے کے لیے رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے. بولے گا کیڑی رفاقت؟ ماں چھڑپے والی رفاقت کی گل نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے خدمت گزار لوگوں کے ساتھ رفاقت. اور پھر بجھے ہوئے ایک جلتا ہوا کوئلہ بجھے ہوئے کوئلوں کے ساتھ رکھ دیا جائے, جلتا رہے گا؟ بجھے ہوئے کوئلوں کے ساتھ تو نہیں جلے گا. جل جائے گا. یعنی دنیاوی لوگ اگر خدا کے خدمت گزار لوگوں کے ساتھ آ جائیں تو آگ جو ہے پڑک 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 پڑکنا شروع ہو جائے گی. ہاں جی, کولوں کی آواز آتی ہے نا. آپ خداوند میں آ جائیں گے, آپ توبہ کی طرف آ جائیں گے, آپ پانی کا بپتسمہ لے لیں گے, آپ روح سے معمور ہو جائیں گے, آپ کے وسیلہ سے معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ مسیح کے گواہ بن جائیں گے. کیسی رفاقت میں رکھتا ہوں, کیسے لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں. روح القدس سے معمور رہنے کے لیے رفاقت رکھنا, روحانی محفل فراہم کرنا. روحانی محفل, روحانی گیت اور مزامیر گاتے اور بجاتے رہا کرو. ایک ہمارے گلی کے پیچھے تھے لوگ, پہلے صبح 6 بجے رہے گا نام جانجیا ختم ہوتا سی 7 بجے,
دوسرے نام شروع ہو جاندے سن. کیا ایک چشمے سے دو طرح کا پانی نکل سکتا ہے؟ رفاقت رکھنا، روحانی محفل فراہم کرنا، خدمت اور گواہی میں دوبارہ سرگرم ہو جانا. خدمت اور مسیح کی گواہی دینے کے لیے پھر سرگرم ہو جانا. او یار ہوں تو پٹرول بھی نہ مہنگا ہو گیا، گیس مہنگی ہو گئی، میں مشکل ہو گیا. اور جس نے بھیجا وہ پرووائڈ کرے گا، ایمان رکھیں. آمین. جس نے بلایا وہ مہیا کرے گا. اپنی بلاہٹ کو سمجھیں. آمین. وہ بھوکا نہیں رہنے دے گا. پریز گاڈ. آیت کون سی پڑھی تھی ہم نے؟ ہاں ہاللویا، یاد ہے. کوشش میں سستی کر دے رہو، ہن سن کے چلے جانا، سو جانا گھر. کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خدا کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش. امید میں، ہماری امید خداوند یسوع مسیح ہے. آمین. دنیا کی امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. ہماری زندہ امید ہمارا مسیح مصلوب ہے. آمین. مصیبت میں صابر. مصیبتیں آئیں گی، لکھا ہے تم اپنے صبر سے، اپنے صبر سے. اپنا صبر کیسے آئے گا؟ ابھی ہمیں تو ہے ہی نہیں ہے، بھوکے نہیں لگی ہوندی ہے تے شور مچا دینے. لکھا ہے تم اپنے صبر سے اپنی جانیں، اپنے صبر سے اپنی جانیں بچائے رکھو گے. اب یہ صبر آئے گا کیسے؟ یہ بھی دعا میں آئے گا. مصیبت میں صابر، ثابت قدم رہے. خداوند تو مجھے ایک آج ایسا زور بخش کہ جب میں اس طرح کی سچویشن میں سے گزروں میں پینک نہ ہو جاؤں. میرے اندر ایسا صبر اور سکون. یسوع نے کہا میں تجھے اپنا اطمینان دی جاتا ہوں، اپنا صبر دیے جاتا ہوں، اپنا سکون دیے جاتا ہوں. دعا کرنے میں مشغول رہو. دعا کرنے میں مشغول رہو. ہوندا کی یہ ہن جمعرات دی عبادت چ صرف 2-4 لوگ ہوندے. میں بیلاں ہی وجانا وا، تیرے دروازے کھٹکانا وا، آ جاؤ یار. اور نہیں لے رہا کچھ نہیں، صرف دعا ہی کرنی ہے، مل کے اور کی کرنا ہے. دعا کرنے میں مشغول. لکھا ہے جب تم اس وقت کو، یہ آخری دور میں سے کلیسیا گزر رہی ہے، قریب ہوتا ہوا دیکھو تو جمع ہونے سے باز نہ ہو. دعا کرنے میں مشغول رہو. کوئی تم میں رہا ہوا معلوم نہ ہو. میں دروازے کھٹکھٹاندہ رہندا لیکن کوئی کھولدا ہی نہیں. دعا کرنے میں مشغول رہو. کوشش میں سستی نہ کرو. اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. اس سے کہیں خداوند تو آج جو کلام میں نے تیرا سنا ہے، آج مجھے پھر اپنی روح کی آگ سے بھر. میں پھر اس دن کو یاد کرتا ہوں جب میں تیری گواہی دینے کے لیے تیز رو تھا. خدا اسی خوشی سے آج مجھے پھر بھر دے خداوند. میرے پاؤں ہرنی کیسے بنا اے خدا. تو آج مجھے پھر میری اونچی جگہوں پر لے چل اے خدا. آج مجھے روح کے مسا سے تازہ دم کر. خدا باپ، میں دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں جو کلام تو نے مجھے دیا ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. خداوند تیرا کلام تیرے لوگوں کے لیے چراغ اور ان کی راہوں کے لیے روشنی ہے. خدا آج یہ تیرا زندگی بخش کلام میرے لیے، میرے گھرانے سے، تیری کلیسیا کو خداوند
اپنی لپیٹ میں لے اور ہم تیرے روح کے مسا سے بھرے رہے خدا، ہم اپنی تمام خطاؤں کا گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری صلیب کے پاس آتے ہوئے برے کا خون لے لیتے ہیں، تو اپنے مسا کو جاری اور ساری کرے خدا، تو اپنے مسا کو جاری اور ساری کر، اپنے روح کی آگ سے بھر خدا، اپنی کلیسیا روح کے شعلوں سے بھر ہے خدا، تیرے لوگ خدا تیری خدمت میں لگے رہے، ان کے اندر جوش اور ولولہ بڑھتا چلا جائے خدا، مایوسی بے اعتقادی شک جو ابلیس کی طرف سے ہے یسوع نام سے جل کے راکھ ہو جائے، اپنے لوگوں کی دل کی مرادوں کو پورا